دینی بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کے سلسلے میں اس سے پہلی قسط یعنی پارٹ 1 دیا گیا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن اور احادیث میں نمازوں کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں اور ان کے کیا نام دیے گئے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا تھا حوالوں کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے باضابطہ حوالوں کے ساتھ، کہ اس میں یا تو فرض کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا فریضے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا صلاۃ المکتوبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے فرض نمازوں کے لیے، اور غیر فرض نمازوں کے لیے نوافل کا لفظ استعمال ہوا ہے، نفل کا۔ ہم نے جو آج کل تقسیم کر رکھی ہے فرض، واجب، سنت موقدہ اور غیر موقدہ، یہ سب جو ہے نہ صرف کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی کی جو اولین کتابیں ہیں ان میں بھی جو ہے نہیں ہے۔ اور اس میں نے حوالے دیے تھے، میں آپ سے یہ بتاؤں کہ جیسے مثال کے طور پر باب النوافل کا ہے عنوان، القدوری جو مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، عصر سے پہلے کی 4 یا 2، مغرب کے بعد کی 2، عشاء سے پہلے 4 اور عشاء کے بعد 4 یا 2، ان سب کو نوافل میں شمار کیا گیا ہے، اور کہیں سنت موقدہ اور غیر موقدہ ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے۔ یہ تو فقہ کی بات ہے، لیکن اصلاً تو ظاہر ہے کہ فقہ آتی ہے قرآن و حدیث سے، ہو سکتا ہے اس میں کہیں سہو ہو جائے، تو وہ میں نے آپ سے بتا دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور حدیث میں بہت واضح طور سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے یہ پوچھا گیا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون ہے، اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، رات کے درمیان کی یا رات کے آخر کی نماز ہے، اور رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے یہاں جو محترم مہینہ ہے محرم کا، اس کا روزہ ہے۔ یہ سوال کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے بتایا، لیکن ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ اللہ کا جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ اس کا ہے، اور فرض کے بعد جو ہے سب سے زیادہ افضل جو نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ اس کو جو ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، یہ صحیح مسلم میں نمبر اس کا 1163 ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس افضل نماز کے بارے میں، جو فرض نماز کے بعد بتائی گئی ہے، وہ تہجد کا لفظ آیا ہے، قیام اللیل کا لفظ آیا ہے، قیام فی جوف اللیل کا لفظ آیا ہے، صلاۃ اللیل کا لفظ آیا ہے، اور قرآن مجید میں جو ہے وہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں، تہجد وغیرہ کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس کی بہت سی صفات بیان کرتے ہوئے اس کو بتایا گیا ہے کہ رات کی نماز کی کیا افضلیت ہے۔ تو حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چیز میں نے صحیح مسلم کے حوالے سے بتائی ہے، وہ صرف صحیح مسلم ہی میں نہیں ہے، بلکہ سنن نبی داؤد میں 2429 اور جامع ترمذی میں
438, سنن نسائی میں 1613 1614، سنن دارمی میں 1517 اور مسند احمد میں 8057 اور 10915۔ اور یہ جو بات میں نے بتائی اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں سر سے جو ہے۔ پھر یہ جو ہے اس نماز کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں کہیں تہجد کا لفظ آیا ہے، کہیں قیام کا لفظ آیا ہے، کہیں استغفار باللیل کا لفظ آیا ہے، کہیں تسبیح باللیل کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں۔ دیکھیے یہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 17، بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 89 79، طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130، الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 20، فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 64، السجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 16، الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 40، سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 17 18، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت 2 4 20، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 2، سورہ الدہر یا الانسان سورہ نمبر 76 آیت نمبر 26۔ یہ اتنے مقام پر جو ہے وہ ذکر آیا ہے یہ رات کی نماز کا، اس کی اتنی زیادہ جو ہے اس کا ثواب ہے، اس کی افضلیت ہے۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ یہ جو ہے یہ نفل نماز، اس لیے کہ اس سے پہلے جو بتا دیا گیا ہے کہ باضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں وہ فرض ہیں، باقی جو ہیں وہ نفل ہیں، یا ان کے بارے میں تطوع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آدمی اپنی خوشی سے پڑھنا چاہے وہ پڑھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تراویح جو ہے وہ کس اس میں آتی ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ بتاؤں کہ تراویح جو ہے کا لفظ جو ہے، تراویح جو ہے کا لفظ نہ قرآن میں آیا ہے، نہ حدیث میں آیا ہے، اور نہ فقہ کی اولین کتابوں میں آیا ہے۔ اس کے لیے فقہ حنفی میں جو باب استعمال کیا گیا ہے، باب فی قیام شہر رمضان کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کا باب، رات میں نماز پڑھنے کا باب، یہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تراویح جو ہے بعد میں لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے یا اپنے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ خاص قسم کی جو نماز ہے جو مسجد میں پڑھی جاتی ہے اس کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ تراویح کے سلسلے میں نے آپ سے بتایا کہ یہ جو ہے وہ تراویح ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے بارے میں جو ہے جو قیام اللیل کا لفظ آیا ہے یا قیام فی شہر رمضان کا، اس کے بارے میں آیا ہے۔ تو یہ وہی ہے جو کہ رات کی نماز ہے، جو جس کا جو ہے وقت عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور سحری کے خاتمے تک رہتا ہے، اور افضل ترین وقت جو ہے وہ ہے جو کہ سحری کا وقت ہے۔ یہ بات جو ہے میں آپ سے واضح طور سے بتاؤں کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ چیز جو ہے ضروری ہوتی، واجب ہوتی، یہ سنت موقدہ ہوتی، سنت موقدہ کے جو مفہوم جو لوگ بیان کرتے ہیں اس کے حساب سے ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کو تاکید اس کی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے بہت واضح طور سے ہے، دیکھیے حدیث میں کہ عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یامر فیہ بعظیمۃ فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صحیح مسلم 759، سنن نبی داؤد 1371، ترمذی 808، موطا 300۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ترجمہ ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کے بارے میں
بغیر کسی اس بات کے کہ آپ شدت کے ساتھ اس کا حکم دیں، زور ڈال کر کے اس کا حکم دیں، آپ ترغیب دلاتے تھے. آپ ترغیب دلاتے تھے بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ زور ڈال کر کے اس کا حکم دیں. اور آپ فرماتے تھے کہ جو شخص رمضان میں قیام لیل کرے گا ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے، تو اس سے اس کے پہلے کے گناہ جو ہے معاف فرما دیے جائیں گے. تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ جو ہے ما غفر له ما تقدم من ذنبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے سال آدمی نماز جو ہے چھوڑے رہے، کبائر کا اجتناب کرتا رہے، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ مسلم کی جو تعریف ہے ارکان اسلام کی پابندی وہ کر رہا ہو، کبائر سے اجتناب کر رہا ہو، تو اس کے یہ جو ہے صغیرہ گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے. اس لیے کہ دوسرے اور مقام پر جو ہے کہا گیا ہے کہ مجتنبۃ الکبائر، کبائر سے اگر جو ہے وہ بچا ہوا ہے تو یہ بات ہوگی. تو اس میں یہ بات صاف ہو گئی. اب اس میں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری نے دیکھیے کیا باب باندھا ہے. صحیح بخاری کتاب الایمان میں جو باب لائے ہیں تراویح یا قیام اللیل کے سلسلے میں، انہوں نے باب باندھا ہے باب تطوع قیام شہر رمضان من الایمان، یعنی رمضان کے مہینے میں جو قیام اللیل ہے، یعنی جسے آپ تراویح کہتے ہیں، تراویح کو تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں، قیام اللیل استعمال ہوتا. اپنی خوشی سے جو قیام اللیل کر رہے ہیں ان کا باب، یہ جو ہے صحیح بخاری نے جو باندھا ہے. تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے وہ حدیث سے جو ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں، خاص طور سے 23، 25 اور 27، یہ آپ نے جو ہے وہ جماعت سے نماز پڑھائی ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب آپ اعتکاف میں تھے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے نماز نہیں پڑھائی، اور یہ بتا دیا کہ میں نے اس لیے نہیں پڑھائی، میں تمہارا ذوق و شوق دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. اب وہ فرض نہ ہو جائے مطلب یہ کہ یہ اس اندیشے کے پیش نظر اس کی جو اہمیت کا جو ہے پتہ چلتا ہے. یہ قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل ہے، جس کا تذکرہ جو ہے نماز، جس کا تذکرہ قرآن میں اور حدیث میں دیا ہوا ہے، لیکن ہے بہرحال یہ نفل. اور رمضان میں جو ہے اس کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. اب اس کے بعد بات آتی ہے اس بات کی کہ اس کا وقت کون سا جو ہے مناسب ہے. دیکھیے اس کے بارے میں جو ہے وہ یہی ہے کہ صاف طور سے دیا ہوا ہے صلاۃ اللیل، کہیں آخر اللیل کہا گیا ہے. رات کا جو آخری حصہ ہے سحری کے ختم ہونے سے پہلے، جو کہ آدھی رات سے شروع ہوتا ہے، وہ جو ہے بہترین اس کا وقت ہے، اگرچہ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو جو ہے اس سلسلے میں یہ بتاؤں کہ یہ بات جو ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کی بات ہے کہ نماز عشاء کے بعد عمر رضی اللہ عنہ گشت کے لیے نکلے، اور عبد الرحمن بن عبد القاری ان کے ساتھ تھے. تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ ہو رہا ہے، تو اندر گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ مختلف طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی کچھ افراد کی امامت کر رہا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کیا میں ان کا ایک امام نہ مقرر کر دوں. ان کو ابی بن کعب جو تھے، بہت مشہور جو صحابی ہیں، ان کو امام مقرر کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک دوسری رات میں پھر راؤنڈ پر نکلے اور مسجد نبی میں جا کر کے معائنہ کیا، دیکھا کہ ایک ہی جماعت ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنا عمدہ ہوا ہے، نعمت البدع اور بدائی کتنی عمدہ چیز ہوئی ہے. یعنی عمدہ چیز کا مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت اس کی کرا دی گئی ہے.
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک جماعت بھی ثابت تھی، اکیلے اکیلے بھی لوگ پڑھتے تھے، لیکن مسجد میں جو ہے وہ اس طرح سے انتشار ہوئی مناسب نہیں سمجھا گیا اور اس کی ایک جماعت کر دی گئی۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے کہ تم لوگ جس نماز کو چھوڑ کر کے سوتے رہتے ہو وہ اس نماز سے بہتر ہے۔ ایک تو خود اس میں شامل نہیں ہوئے، خود اکیلے ہی انہوں نے سحری کے وقت جو ہے نمازیں پڑھی ہیں، اور یہ بتایا کہ افضل وقت جو ہے وہ سحری کے وقت کا ہے اس نماز کا، اگرچہ یہ وقت بھی جو ہے جائز ہے، صحیح ہے، لیکن ثواب کے حساب سے جو وہ بات ہے، یہ بات جو ہے انہوں نے بتا دی۔ اب جو ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو آپ تہجد کہتے ہیں، یہ جس کو آپ قیام اللیل کہتے ہیں، جس کو آپ صلاۃ اللیل کہتے ہیں، جس کو آپ صلاۃ فی جوف اللیل کہتے ہیں، وہی رمضان میں لوگوں نے ایک امتیازی صورت میں، چونکہ عشاء بعد سے لوگ شروع کر دیتے ہیں، اس کا نام تراویح رکھ دیا۔ اس لیے تراویح لفظ جو ہے قرآن حدیث میں کہیں پر بھی نہیں ہے یہ وہی جو رات کی نماز ہے، اور جس کا جو ہے جس کو افضل بتایا گیا ہے فرض نمازوں کے بعد، اس کا ثواب زیادہ ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ سحری کے وقت کے بعد۔ اس میں دو چیزیں ہیں، آدمی باجماعت پڑھے گا تب بھی مسنون ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے باجماعت جو ہے نماز جو ہے پڑھائی ہے، اور آدمی اگر اکیلے پڑھے گا تو بھی مسنون ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ باجماعت جو ہے نماز پڑھو تم لوگ جو ہے، بلکہ بہت سی حدیثوں میں یہ کہا کہ آپ نے کہا گھر جاؤ۔ بہت بار آپ نے خود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ کون امامت جو ہے کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات میں امامت کی ہے، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات، اس کے علاوہ لوگوں نے اکیلے اکیلے نماز پڑھی ہے، تو یہ بھی مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا، یہ باضابطہ عمل تھا، لوگوں کو قیام شہر رمضان یعنی تراویح کی ترغیب دیتے تھے آپ، یہ بتاتے ہوئے کہ اس کا ثواب کتنا ہے، لیکن آپ بہت زیادہ زور سے شدت کے ساتھ اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہے نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، اور نہ سنت موقدہ ہے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے غلط طور سے کہ سنت موقدہ کے نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دین کی صحیح تعبیر جو ہے وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز آپ کی رسالت کی کا جو اعزاز اور پوزیشن، حیثیت، مقام تھا، اس کی وجہ سے آپ پر فرض رکھی گئی تھی۔ تہجد کی نماز کے بارے میں یہ بات بتا دوں میں آپ کو کہ تہجد کی نماز 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے تہجد کی نماز سب پر فرض تھی، لیکن یہ 5 نمازیں جب فرض ہوئی ہیں تو یہ نفل ہو گئی اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے، اور باقی لوگوں کے لیے نفل ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کے مہینے میں کتنا قیام اللیل کرتے تھے، کتنی رکعتوں کا قیام اللیل کرتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک روایت میں 11 اور ایک روایت میں 13 سے زیادہ جو ہے آپ نے نہیں پڑھی۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے۔ دیکھیے اس میں جو ہے یہ بات جو ہے صاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ اور دن، کبھی بھی آپ نے 13 سے زیادہ، 11، 13، لیکن ایک حدیث میں جو ہے وہ ہے 7 بھی ہے، 9 بھی ہے، اس سے زیادہ جو ہے زیادہ تر آپ جو ہے 11 اور 13 کا معاملہ بتایا گیا۔ البتہ جو ہے رمضان کے مہینے کی چونکہ فضیلت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھی ترغیب دلائی ہے
اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رات کی نماز کی تو ترغیب جو ہے خود قرآن مجید میں بھی ہے، بہت زیادہ اتنی ہو رہا ہے، بہت سی حدیث میں ہے۔ البتہ آخری جو عشرہ ہوتا تھا رمضان کا، اس کے بارے میں جو یہ بات آتی ہے کہ ان عائشہ قالت اذا دخل العشرہ شد مزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر کس لیتے، پوری پوری رات آپ جو ہے قیام اللیل کرتے۔ رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ قیام اللیل کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور ان کو بھی کہتے کہ وہ بھی رات کی نماز پڑھیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے دوسری ایک روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اوپر والی جو حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے، وہ 2024 اور صحیح مسلم 11,074، اور دوسری جو روایت ہے جو عائشہ یہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی زیادہ عبادت کرتے تھے اتنی زیادہ عبادت کسی اور جو ہے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی ہے، کتاب الاعتکاف میں ہی آئی ہے 1175، یعنی وہاں ظاہر ہے کہ اعتکاف جو ہے سبھی لوگ جو ہیں آخری عشرے میں کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں کرتے تھے۔ اب اس سے کیا چیز معلوم ہوئی؟ اس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ تراویح، جس کا صحیح نام قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل ہے فی رمضان، یہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ مفید ہے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اب صورتحال ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک تو جو ہے صورتحال یہ ہے کہ تراویح کو، رات کی نماز کو اولیت دے دی گئی ہے ختم قرآن سے، یعنی ختم قرآن سے اسے جوڑ دیا گیا ہے۔ رات کی نماز تو ایک ذیلی چیز ہو گئی۔ اب وہ قرآن مجید ختم ایک دن میں ہو رہا ہے، 2 دن میں ہو رہا ہے، 3 دن میں ہو رہا ہے، 5 دن میں ہو رہا ہے، 7 دن میں ہو رہا ہے، 10 دن میں ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ختم قرآن کے اس میں جو ہے کہ ختم قرآن اسے کر کے اب پھر وہ تراویح سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اپنے جو ہے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جبکہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں نہ صرف یہ کہ پوری پوری رات عبادت کرتے تھے، بلکہ گھر والوں کو بھی جگاتے تھے جو عام دنوں میں نہیں جگاتے تھے آپ جو ہے، اور ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہتے تھے۔ یہ جو صورتحال ہے کہ ہم نے دین کے تعلق سے چیزیں روایتی انداز میں کر رکھی ہیں اور اپنے من مانی ہم نے کر رکھی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آخری عشرے ہی میں جو ہے لیلۃ القدر ہے، جس کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور آپ نے جو ہے 23، 25، 27 یہ جو ہے طاق راتیں تھیں جن میں لیلۃ القدر ہونے کا امکان تھا، اسی میں آپ نے باجماعت جو ہے نماز جو ہے پڑھائی ہے، کسی اور جو اس میں باجماعت نماز نہیں پڑھائی ہے۔ کچھ حدیث جس میں ملتی ہیں اور دنوں میں بھی، تو وہ صورتحال یہ تھی کہ آپ حجرے میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کیونکہ حجرے جو ہے اس کی دیوار جو ہے نیچی ہوتی تھی، تو آپ کا سر نظر آ رہا ہوتا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ حجرے کے باہر ہی سے جو ہے صفیں باندھ دیتے تھے، اور اس طرح سے آپ کی امامت میں بغیر آپ کی مرضی کے جو ہے شامل ہو جاتے تھے، نفل نماز میں اس طرح سے شامل ہو جاتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ ہم کتنی بڑی جو ہے اجر سے، کتنے بڑے ثواب سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں، اور ہم غلط طور سے ختم قرآن جو ہے، قرآن کا ختم ہونا کہیں پر بھی سنت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز پڑھی جائے گی تو قرآن مجید پڑھا جائے گا، اکیلے آدمی پڑھے گا جتنا قرآن مجید یاد ہوگا پڑھے گا۔ اس میں جو ہے جو صلاۃ اللیل ہے، قیام اللیل ہے، اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اور قرآن مجید کے ختم کرنے کے اس پر جو اس کی اصل مقصد تھا اور اس کو جو اس کا افادی پہلو تھا اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور آخری عشرہ کیا ہوتا ہے؟ آخری عشروں میں
مسجدیں جو ہیں جو شروع میں بھری بھری ہوتی ہیں 2-3 دن 4 دن ہفتہ، آخری عشرے میں جو ہے وہ خالی نظر آتی ہیں، اور امام بھی جو ہے وہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو علم ترا کیف سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. خیر اس سے تو بحث نہیں ہے کہ علم ترا کیف سے پڑھایا جائے، کسی سے پڑھایا جائے، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن یہ کہ شریعت میں، دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی جو حیثیت بتائی، سورہ قدر جو ہے پوری اتری اس کے اوپر، اس کو 1000 راتوں سے بہتر بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اب جب یہ بات صاف ہو گئی، دیکھیے بات صاف ہے کہ تراویح جو ہے یا قیام اللیل جو ہے فی شہر رمضان، یہ نفل نماز ہے، نفل نماز ہے، اور رمضان کا مہینہ خاص مہینہ ہے، اس میں اجر و ثواب کی توقع آدمی رکھے گا، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے گا، دعائیں کرے گا، وہ جتنا کرے گا اس کا اتنا اجر ہے. اب جو ہے آئیے اس کے اوپر جو لڑائی ہوتی ہے، یہ لڑائی کروائی جاتی ہے نام نہاد علماء کی طرف سے عوام میں، اور اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ اس میں کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں کہ ایک طبقہ 8 کہہ رہا ہوتا ہے اور ایک طبقہ جو ہے 20 پر زور ڈال رہا ہوتا ہے. بھائی پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رکعتوں کا تعین تو فرض میں ہوتا ہے، نفل میں کہاں ہوتا ہے. پھر یہ بات بھی جو ہے سوچنی چاہیے کہ تہجد کی نماز، جس تہجد کی نماز کا قرآن مجید میں حدیث میں اتنا ذکر ہوا ہے، وہ کیا ایک آدمی اگر رات میں اٹھ کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھتا ہے تو غیر مسلم ہو جائے گی وہ؟ حقیقت یہ کہ نفل نماز ہے، نفل نماز میں جو ہے وہ آدمی کے اوپر ہے کہ وہ کتنی رکعت نماز پڑھتا ہے. اس میں خشوع وضو ہونا چاہیے، دل کا اطمینان ہونا چاہیے، اور اس کا جو ہے ذی ہوش ہونا چاہیے، نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ اونگ رہا ہو اور اس کو ہوش نہ ہو، بار بار جھونکے آ رہے ہوں اور زبردستی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی پہنچے تو دیکھا کہ رسی بندھی ہوئی ہے، تو پوچھا آپ نے جو ہے کہ یہ رسی کیسی ہے، تو بتایا گیا فلاں ام المومنین ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو اس رسی کا سہارا لیتی ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھو اپنی اس کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، ہوش و حواس کے عالم میں، اور جب جو ہے تھکان محسوس کرو جاؤ سو جاؤ جا کر. تو یہ اس میں سنت 2 رکعت بھی ہے، 4 رکعت بھی ہے، 8 رکعت بھی ہے، 20 رکعت بھی ہے، اور یہ معاملہ 41 رکعتوں تک گیا ہے. صحابہ نے جو ہیں وہ 41 رکعتوں تک نماز پڑھی ہے. اور اس کے سلسلے میں جو ہے آپ کو دیکھنا ہو اگر تو جامع ترمذی میں آپ دیکھ لیجئے 806 حدیث ہے، اس کے نیچے جو انہوں نے تبصرہ کیا ہے امام ترمذی نے، اور صحابہ کے حوالوں کے ساتھ چیز بتائی ہے، صحابہ کے حوالوں کی چیز بتائی ہے، بتایا ہے کہ مکے میں جو ہے 20 رکعتیں ہوتی، اور مدینے میں بتایا کہ 41 رکعتیں، اور دوسروں لوگوں کے حوالوں سے کم و بیش بتائیں یہ چیزیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف طور سے یہ ہے کہ وہ صحابہ کہ جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، وہ اس کا مفہوم یہی سمجھتے تھے کہ یہ نفل نماز ہے، جو جتنی پڑھے گا اس کو حسب نیت جو ہے ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ حالات جانتا ہے، اس کا ثواب عطا فرمائے گا. البتہ اب یہ کہنا کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی ہیں تو 8 مسنون ہیں، یہ غلط تعبیر ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رسول تھے وہاں آپ مسلم بھی تھے. رسول ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے خود ایمان لائے ہیں اپنے محمد رسول ہونے پر. تو اب آپ نے نفل کے اس میں جو تعداد متعین نہیں ہے، آپ نے 8 جو ہے متعین کی اپنے سلسلے میں. ایک دوسرا شخص 4 بھی متعین کر سکتا ہے، ایک دوسرا شخص جو ہے 11 بھی متعین کر سکتا ہے، ایک شخص جو ہے 13 بھی متعین کر سکتا ہے،
ये 8 वाली बात जो है मैं बता रहा हूँ, वो वित्र को छोड़ करके 11 या 13, 11 और 13 भी आपने आपने 11 या 13 जो है वो तयन की, जबकि और हदीस में आता है कि आपने 7 भी पढ़ी है, 9 भी पढ़ी। तो ये आपने अपने तौर से जो एक जो है नफिल का जो एक तारीफ है, उस तारीफ के तहत आपने अपने बारे में ये तय किया मैं इतनी पढ़ूंगा। इसके बारे में खुद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो है सही हदीस में ये कहना है कि तुम्हें क्या मालूम कि कितनी कितनी लंबी रखते होती थी और क्या कितनी कितनी खूबसूरत रखते होती थी। जो लोग 8 पर जोर देते हैं वो ये भूल जाते हैं, ये पहलू भूल जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक एक रकत में सूरह बकरा है, सूरह आल इमरान है, सूरह निसा, ये तमाम चीज़ पढ़ते थे आप, लंबी लंबी रखते होती थी। तो सहाबा ने उस चीज़ को समझा। देखिए सुन्नत के सिलसिले में समझ लीजिए, सुन्नत कहते किसको है? सुन्नत कहते हैं कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल अमल रहा है, उसके नतीजे में जो बात निकलती है वो सुन्नत कहलाती है, यानी शरीयत। तो नफिल के सिलसिले में जो यही है, ख़ास तौर से रात की नमाज के सिलसिले में, कि आदमी जितनी पढ़ेगा उतना उससे सवाब मिलेगा, उतना उसको अजर मिलेगा। तरावी के सिलसिले में जो पहले किस्त थी, पार्ट 1, उसमें मैंने ये कहा था, वादा किया था कि इस सिलसिले में अगर कोई सवाल हो तो उसके जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। तो एक सवाल जो आया है वो जनाब अब्दुल ज़ईम साहब नई दिल्ली का है कि वाजिब की तारीफ उन्होंने पूछी है और बताया है कि बहुत सी नमाज़ों को वाजिब कहा जाता है, फिर वित्र का क्या हुक्म है, लोग उसकी कज़ा क्यों करते हैं। तो भाई जो है इस कंटेस्ट में, इस पस मंज़र में तो बात तरावी क़यामुल लैल की या फ़र्ज़ और नवाफिल की चल रही है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इसमें कहीं पर भी जो है वाजिब का लफ्ज़ नहीं आया है। वाजिब का लफ्ज़ दूसरे बहुत से उमूर के सिलसिले में आया है हदीस में जो है, लेकिन ये कि लाजमी के माने में आता है वाजिब, ये उसमें कहीं पर भी नहीं आया है। अच्छा, बहुत सी नमाज़ों को वाजिब क्यों कहा जाता है मुझे नहीं मालूम कि किन नमाज़ों को, बहुत सी नमाज़ों को वित्र के सिलसिले में अलबत्ता मुझे मालूम है कि वाजिब उसे कहा जाता है, लेकिन वित्र जो है फिर वाकई क्या है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खुद आपका अमल ये था कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मिनल लैल हत्ता यकुन आखिर सलातिल वित्र, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की जो नमाज़ पढ़ते थे, यानी जो क़यामुल लैल, तहज्जुद वगैरह, तो उसकी सबसे आखिरी जो होता था वो वित्र आप पढ़ते थे। वित्र के माने ओट के होते हैं, इसको तकसीम न किया जा सके, 3 है, 1, 3, 5, 7, ये सब जो है सब कहलाते हैं। फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो है ये था कि अन आयशा, ये ऊपर वाली हदीस जो थी वो सही मुस्लिम हदीस नंबर 740। दूसरी हदीस है कि अन आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली सलातहु बिल्लैल वहिया मुतरज़तुम बैन यदैहि फ़इज़ा बक़ियल वित्र ऐ क़ज़ा फ़अवतरत। सही मुस्लिम 744 है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की जो नमाज़ पढ़ते थे और वो आपके सामने लेटी होती थी, और जब जो है वित्र जो है पढ़ने का वक्त आता था, पढ़ने बाकी रह जाता था वित्र पढ़ना, तो आप उनको जगाते थे और वो भी वित्र पढ़ती थी। और इसमें जो है देखिए दिलचस्प बात जो है ये कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है बाकी और नमाज़ों में शामिल नहीं है, तहज्जुद वगैरह की नमाज में वो शामिल नहीं है, लेकिन वित्र की जो है, वित्र के लिए जो है उनको जगा दिया गया है। ये सही मुस्लिम 744 है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैल वित्रन, कि अपनी रात की जो आखिरी नमाज है उसको वित्र जो है बनाओ। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी रात की नमाज पढ़े वो रात की नमाज में जो है वो आखिर में जो है वो वित्र पढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में बताया करते थे, ताकि दिया करते थे। ये सही मुस्लिम 751 है। और ऊपर वाली जो मैंने बताया कि अपनी आखिरी नमाज वित्र बनाओ वो रात की नमाज, वो सही बुखारी 998 है। यानी ये वित्र जो है वो तहज्जुद या क़यामुल लैल की आखिरी नमाज है,
کہ جس کو کہا گیا ہے کہ اس کو وطر کر لو. اب وطر کرنے کے جو ہیں دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جیسے 3 پڑھتا ہے آدمی عام طور سے، اس طرح سے جو ہے آدمی اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 5 بھی پڑھی ہیں، آپ نے 7 بھی پڑھی ہیں، آپ نے جو 9 بھی پڑھی ہیں، اور آپ جو ہے مطلب نہیں بیٹھتے تھے، سب سے آخر میں بیٹھتے تھے تشہد میں. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک پڑھ کر کے اسے وطر کر لیتے تھے. تو دونوں طرح سے روایتیں ہیں. 3 جس طرح سے پڑھی جاتی ہے، اور جس طرح سے 2 پڑھی جائیں، 2 کر کے پڑھی جائیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رات کی نماز کو 2 کر کے پڑھو، اور ایک پھر جو ہے نماز 1 رکعت پڑھ لی جائے، اس طرح سے اسے وطر کر لیا جائے. یا یہ کہ 3 رکعت جیسے کہ تراویح میں یا قیام اللیل بھی رمضان میں جو ہوتا ہے کہ 3 رکعت، یہ وطر کہلاتا ہے. تو یہ جو ہے دیکھیے بھائی، یہ جس طرح سے تراویح تہجد ہے اور چیزیں ہیں، ان کے بارے میں چیز طے ہوگی، وہی چیز وطر کے بارے میں طے ہوگی. اس لیے کہ جب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 5 نمازوں کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ فرض نہیں ہے، باقی تمام جو ہے نفل ہیں، تو یہ نفل میں شامل ہے. البتہ جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں سب سے افضل جو نماز ہے ثواب کے حساب سے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ہے، اس میں اجر ملے گا، وہ ہے رات کی نماز. اور پھر جو ہے رمضان میں پھر اس کا اجر ثواب اس کی زیادہ توقع آدمی رکھے گا. تو اب تیسری چیز جو ہے لکھی ہے کہ لوگ اس کی قضا کیوں کرتے ہیں. دیکھیے قضا جو ہے وہ ضروری نہیں کہ فرض کی آدمی کرے. قضا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نفل کی بھی کی ہے، عام نفل. اس کو جو ہے جیسے ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہاں عصر کے بعد آئے اور نماز پڑھنی شروع کر دی. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فجر کی نماز فرض نماز کے بعد اور عصر کی فرض نماز کے بعد کوئی جو ہے نفل نماز نہیں ہے، تو ام سلمہ کو تعجب ہوا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو، ام المؤمنین کو. انہوں نے ایک لڑکی سے یہ کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس کھڑی ہو جاؤ، جب آپ جو ہے سلام پھیرے ہیں تو ان سے یہ پوچھنا یہ کون سی نماز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جو ہے ختم کی تو اس لڑکی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی نماز ہے. یعنی پس منظر اس کا یہ تھا کہ آپ اس نے سب کو بتا رکھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے کوئی اور آپ عصر کی فرض نماز پڑھا کے آئیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عصر سے پہلے جو میں 4 رکعت جو ہے نفل پڑھتا تھا وہ چھوٹ گئی تھی، وہ میں نے پڑھی ہیں. تو اس کا مطلب اس کی 2 چیزیں نکل کر کے آئیں. ایک تو چیز یہ نکل کر کے آئی کہ فرض کی جو ہے ان کے علاوہ دوسری کی بھی قضا آدمی کر سکتا ہے. آدمی نے ایک متعین کر رکھا ہے کہ میں اتنی نفل پڑھوں گا، وہ کسی وجہ سے نفل چھوٹ گئی، اس کی وہ قضا کر رہا ہے. اسی طرح سے بعض اس میں تہجد میں ایک مرتبہ آپ کے تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی تو آپ نے دن میں پڑھی. تو قضا کرنے کا یہ کبھی مطلب نہیں ہوتا کہ جو چیز قضا کی جا رہی ہے وہ جو ہے فرض ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس کو قضا کیا جائے گا، غیر فرض کو قضا نہیں کیا سکتا. دوسری آخری چیز جو ہے جو کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اپنے یعنی تعارف کے سلسلے میں. تو بھائی میرا نام ہے ڈاکٹر خالد حامدی، میں عالم و فاضل ہوں، جامعۃ الفلاح سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے بی اے اور ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ہے، اور میرے جو ہے تخصص جو تھا وہ حدیث پر تھا. اور اس کا اردو میں جو بتا دوں، عربی میں نے کیا تھا اس کو کہ عربی زبان میں ہندوستانی مسلمانوں کی حدیث کے میدان میں خدمات، جو میں نے 6 جلدوں میں عربی زبان میں لکھی ہیں. 1152 جو تالیفات حدیث یہاں کی تھی اس کا تعارف کرایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ سب سے زیادہ کام جو ہے وہ یہاں پر ہوا ہے، اور سب سے پہلے کام یہاں امام بخاری سے 100 سال پہلے سے یہاں کام شروع ہو گیا تھا. یہ بتایا میں نے اس میں حوالوں کے ساتھ جو الحمدللہ اس کی کافی پذیرائی ہوئی ہے. اور پھر اس کے علاوہ میں یہاں پر شعبہ عربی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں سینئر پروفیسر ہوں. اور ایک پرچہ ہے اللہ کی پکار، جو اب 24واں سال اس کا جو ہے شروع ہو گیا. ابھی اپریل کا نہیں نکل پایا ہے، اپریل میں نکلتا تو 24واں سال شروع ہو جاتا. 24 سال سے اللہ کی پکار میں نکال رہا ہوں. اس میں یہ قرآن حدیث کے حساب سے جو چیزیں ہوتی ہیں اسے بتانے کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ اپنے ساتھ رمضان کے مہینوں میں دعاؤں کے لیے میں اپنے ساتھ مجھے بھی شامل کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.